بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الناس بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آج کل ہمارے یہاں جو وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، وہ وبا یہ ہے کہ ہم القاب تقسیم کرنے میں بڑے حاتم واقع ہوئے. القاب تقسیم کرنا ہو تو بس سب لوگ اس میں سب سے زیادہ آگے ہیں. کسی کو مفتی اعظم کہہ دیا، کسی کو. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی میں کوئی صلاحیت بھی نہ ہو تو وہ خام خواہ علم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اعجاب المرء نفسہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جو ہے اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھے، یہ بہت بری بیماری ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت، یوم ولادت، اور اس سلسلے میں اور حضور کے تذکار مقدس کے لیے کوئی مجمع جمع ہو اور کوئی محفل جمع ہو تو پھر معمولی ہم جیسے چھوٹے آدمی جو خاص بھی نہیں ہے ان کی تعریفیں کرنا اور ان کے متعلق القاب تقسیم کرنا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو میں اب اس لیے پھر مسجد کے اندر نعرے وغیرہ لگانا میرا تو ذوق خلاف، یعنی مساجد کے اندر نعرے وغیرہ نہیں لگانے چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساجد کے آداب بتائے تو اس میں سے ایک ادب یہ بتایا کہ وہ حیشات الاسفاق، کہ مسجدوں کو پاک رکھو. کس چیز سے؟ بازاروں کی آوازوں سے. بازاروں کی جو آوازیں ہیں اس سے مسجدوں کو پاک رکھو. یہ مسجدوں کے اندر یہ نعرے لگتے ہیں، یہ میرا تو ذوق بالکل خلاف ہے. میں اس کے مخالف ہوں، چاہے وہ دینی مجمع ہو، دینی مجلسہ ہو، اس لیے کہ اس سے مساجد کی جو حرمت تو مساجد کی حرمت ہے ختم ہو جائے. اور مسجد جو ہے یہ تو عجیب چیز ہے، اور یہ معیار ہے اور کسوٹی ہے ایمان کی اور دین. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی خدمت میں آگے آگے رہتا ہے، تو تم اس کے لیے شہادت دے دو اس کی ایمان کی. جب تم اس شخص کو دیکھو جو مسجد کی تعمیر میں اور مسجد کی اصلاح میں اور مسجد کی خدمت کرنے میں آگے آگے رہتا ہے، تو تم اس شخص کے ایمان کی شہادت دے دو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد وہی رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو مسجد تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو کسوٹی بنایا گیا اور اس کو معیار بنایا گیا ایمان کے لیے اور آخرت کے دن پر، اور اس میں ہم مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے. کچھ دن پہلے ایک سال ہوا تو ایک صاحب نے ایک جلسہ بلایا. اس جلسے کے اندر ہم نے ایک عجیب تماشا دیکھا. ہم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کرسیاں اور صوفہ سیٹ رکھے ہوئے اور نعرے لگ رہے ہیں. مجھے تو بڑا افسوس ہوا. میں نے ان صاحب سے کہا بھی مجھے یہ کیا قصہ ہے؟ یعنی مسجد کے اندر مسجد میں یہ ہو سکتا ہے تو فرش بن جائے، وہ فرش انہوں نے کر احتیاط کی کہ یہاں رکھ کیا ہے، ورنہ انہوں نے تو اصل مسجد کے اندر صوفہ سیٹ جا کر اس کو اسٹیج بنایا اور یہ کیا. اب یہ کتنی افسوسناک بات ہے. غرض کہ ہمارے یہاں یہ کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہر وقت مسلمان کو آنا چاہیے، اور مسلمان کے دل میں گرمی آنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد. جس شخص کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی گرمی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ گرمی نہیں ہے جو حضور سے محبت سے پیدا ہوتی ہے،
تو میرے نزدیک تو اس کو اپنے ایمان کی خیر لینا چاہیے، خبر لینا چاہیے، اس کے ایمان کی خیر نہیں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا اور آخرت کی طرف رہنمائی، دنیا کے آداب بتائے، دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، پھر آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا سلیقہ سکھلایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو عجیب ہستی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذرا سی بھی گستاخی بے ادبی وہ اس کو مومن نہیں دیتی، مومن کبھی ہے اور کچھ بن جائے گا لیکن وہ مومن نہیں بنے، کیونکہ میرے ذمہ یہ فریضہ لگایا گیا ہے کہ میں اس وقت عرض کروں۔ اس لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک تو جسمانی زندگی، جسمانی زندگی تو وہی ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول کو یا 7 ربیع الاول کو، زیادہ تر قول 9 کا ہے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کے تشریف لانے سے بھی بہت بڑے بڑے انقلابات آئے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ظاہر کی، جیسے آپ نے تاریخوں کے اندر پڑھا ہو۔ یہ حضور کی ایک بعثت، حضور کی دوسری بعثت کا ہوئی ہے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، تو 40 سال کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یہ بہت بڑی شرافت اور کرامت عطا کی کہ آپ کے اوپر وحی نازل فرمائی، اور وحی نازل فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا و آخرت کا خزانہ قرآن کریم کی شکل میں آپ کو دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زندگی 40 سال تک زندگی گزری وہ بھی جمال کی زندگی تھی، وہ جمال کی زندگی، اس میں ساری زندگی جمالی جمال تھی۔ اگرچہ اس وقت نبوت نہیں آئی تھی، وہی نہیں آئی تھی، لیکن جمال کی زندگی تھی۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کا مخاطب بنایا اور وحی الہی سے آپ کو نوازا تو آپ کی زندگی جو تھی وہ کمال کی زندگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جمال میں رہی، کمال میں رہی۔ تو ایک ایسی ہستی کہ جس میں جمال بھی تھا اور کمال بھی تھا، آپ اس کی انسان کے بس میں کیا ہے کہ اس کی تعریف بیان کر سکیں۔ پھر سب سے پہلی بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگوں نے اصل میں ان سب چیزوں کو برکت کے لیے کرتے ہیں، تبرکات کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تبرک ہے، تبرک۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا، جب ہندوستان کے اندر مغلوں کی حکومت کا زوال آ رہا تھا، جب حکومت ٹوٹ رہی تھی، مغلوں کی حکومت بڑی لمبی حکومت تھی، وہ بڑے بڑے اس میں بادشاہ گزرے، وہ بڑے کشور کشا گزرے، ان کی حکومت جب جا رہی تھی، وہ یہ بھی عجیب تاریخ کا اتفاق ہے کہ جب ان کی حکومت جا رہی تھی تو اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو پیدا کر دیا جن کا نام نامی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ ہے، اور انہوں نے اس ظلمت کے دن ہندوستان کے اندر روشنی کی چراغ جلائے، ورنہ اس میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اور پھر اس کا جو خاندان تھا، ان کا جو خاندان تھا وہ خاندان بھی یہ خانہ آفتابس کا مصداق تھا، ان میں سے ہر شخص آفتاب تھا، مہتاب۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب بھی گزرے، شاہ عبد القادر صاحب بھی گزرے، شاہ اسماعیل شہید بھی گزرے۔ اور شاہ اسماعیل شہید وہ ہیں جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے سکھوں سے مقابلہ کیا، اور اس دور کے اندر جبکہ انگریز آ چکے تھے اور بالکل اس زمانے کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بالکل ایسی گمنام، صرف نام کا رہ گیا تھا۔ آپ یہ بھی سمجھیے کہ جب کسی حکومت کا زوال ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر جو بیکار سی چیزیں ہوتی ہیں، عقائد خراب ہو جاتے ہیں، عقیدے خراب ہو جاتے ہیں،
اور بدعات جو ہے اس کا رواج ہو جاتا ہے، اور لوگ بجائے اس کے کہ کام کی باتیں کریں شاعری کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے زوال کے زمانے میں لوگوں کے اندر شعر کی مجلسیں ہو رہی ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ایک فلسفہ ہے انسان کے زوال کا، عروج زوال کا۔ وہاں دہلی میں جامع مسجد کا نام سنا ہوگا، بڑی مسجد تھی، اب بھی یہ مسجد، اور اس مسجد کے اندر میں نے بھی بارہا دیکھا، اس مسجد میں دیکھا کہ ایک مسجد میں ایک طرف کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، کوٹری بنی ہوئی۔ میں نے پوچھا بھی لوگوں سے کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا یہاں پر تبرکات ہے، تبرکات رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کچھ چیزیں لوگوں نے مقرر کر دی ہیں کہ یہ حضور کے بال مبارک، یہ حضور کی کھڑام ہیں، یہ فلاں چیز ہے، اس قسم کی چیزیں مقرر کر دی تبرکات کے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان میں عمل کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ ایسی معمولی چیزیں جن کی نہ کوئی سند، جن کی کوئی اصل، انہی کو لے کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، انہی کو لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید کا دور تھا، انگریز آ چکے تھے، اور انگریز اس طریقے سے آئے تھے کہ وہ جو مغلوں کا بادشاہ تھا ایسی برائے نام بادشاہ تھا، کوئی اس کی ایسی نہیں، بس وہ قلعے میں اس کی حکومت چلتی تھی، لیکن باہر جو تھی دلی کے اندر، یہ ہندوستان کے پورے علاقے کے اندر انگریزوں کی عملداری تھی۔ تو وہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حوض تھی درمیان شہر میں، کبھی دیکھا ہوگا، اس پر حوض میں ایک جگہ تھی، اس جگہ پر بیٹھ کر وہ تقریر کرتے تھے، اور وہ تقریر ایسی نہیں تھی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں آج کی تقریریں، بلکہ ان کی یہاں تقریر ایسی ہوتی تھی کہ ایک سورت کو لیتے تھے، قرآن کریم کی ایک سورت کو لیا اور اس کے سارے مطالب بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سورہ کہف کی تقریر ہو رہی، سورہ کہف پر تقریر ہو رہی ہے، کبھی سورہ مریم پر تقریر ہو رہی ہے، کبھی سورہ آل عمران پر تقریر ہو رہی ہے، پوری سورت پر لوگوں کے اندر بھی صبر تھا۔ آج لوگ بیٹھے، آج تو لوگ بھاگ جاتے، اور پھر اس طریقے سے لوگوں کے اخلاق بنتے تھے، اعمال بنتے تھے، انسانیت آتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ ہوتا تھا، اس بات کہ احادیث جو ہیں وہ قرآن کی شرح، تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تقریر کر رہے، اور وہ کو پہلی محرم، یکم محرم کی تاریخ کے اندر وہاں پر ایک عجیب واقعہ ہوتا تھا کہ وہ تبرکات جو ہوتے تھے وہ جامع مسجد سے لے جایا جاتا تھا ان کو لال قلعے میں، دہلی کے شاہی قلعے میں، جو بادشاہ اس کا خاندان اور اس کی والدہ اور جو اس کے بچے تھے وہ ان کی زیارت کرتے تھے، اس دن کو بڑی اہمیت تھی ان کو۔ اور پھر انہوں نے اپنے دل سے، یہ انسان جو کرتے ہیں اپنے دل سے کرتے، پھر اپنے دل سے انہوں نے ایک قانون بنا رکھا تھا کہ جب تبرکات جائیں گے تو تبرکات جانے کے بعد لوگ جتنے ہیں وہ سب کے سب اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، کوئی بیٹھا نہیں رہے گا۔ تو اتفاق سے یکم محرم تھا، اور وہ مولانا اسماعیل شہید تقریر کر رہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی تقریر جو تھی وہ قرآن کے حقائق تھے، احادیث کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، یہ تقریر تھی۔ لیکن جب وہ تبرکات گزرے تو نہ مولانا اسماعیل شہید اٹھے اور نہ ان کی تقریر سننے والے اٹھے، تو لوگ تو لگے ہوتے ہیں، کسی نے جا کر بادشاہ سے، اور بادشاہ کی جو ماں تھی اس سے جا کر شکایت کر دی، اب آپ تو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے مولوی کا بیٹا پوتا اور یہ آدمی اور یہ وہ، اور وہ تو تبرکات گزرے تھے حضور کے، وہ تو اٹھا ہی نہیں۔ بادشاہ بڑا خفا، اور بادشاہ کی جو ماں تھی وہ تو اس سے زیادہ عجیب قسم کی عورتوں میں بڑی ضعیف الاعتقادی اور اس قسم کی باتیں ہوتی، اسی قسم کی عورتوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ممانعت کی تھی کہ عورتیں جو ہیں قبرستان میں نہیں جائے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں، عقائد نہیں جانتے، حقائق نہیں جانتی، اس کے بعد کبھی قبروں کو سجدہ کریں گی، کبھی کیا کریں گی، کبھی نظر غیر اللہ کریں گی، کیا کریں گی، اس لیے حضور نے منع کیا۔ اور آپ دیکھیے آج کی دنیا میں جتنا فساد و بگاڑ، اور یہ ہمارے مسلم معاشرے میں جتنا بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ سب عورتوں کی وجہ سے۔ اگر عورتوں میں تعلیم و تربیت ہوتی،
اور وہ اخلاق اسلامی اخلاق سے آراستہ ہوتی. تو آج دیکھتے آج دنیا کا رنگ اور تھا. ہمارے یہاں آج یہ ہے نہ پردہ ہے نہ کچھ ہے، اور جتنی یہ اسلام سے انحراف کی صورتیں ہیں یہ سب عورتیں لی پھر رہی ہیں. خیر تو اس کے بعد مولانا اسماعیل شہید پر انہوں نے بڑی فرد جرم لگائی اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا بدتمیز آدمی ہے، بہت برا آدمی. اس لیے ان کو کہا گیا، ان کے اپنے بیٹے سے کہا اس نے بادشاہ کی ماں نے، صاحب ان کو بلاؤ. اگرچہ اس کی حکومت نہیں تھی لیکن لوگ ویسی مسلمان اس کا خیال رکھتے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے قلعے کے اندر تو اپنے ایک شاگرد کو بھی لے گئے. جب شاگرد کو لے گئے تو اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں قرآن کریم دے دیا اور ایک ہاتھ میں بخاری شریف دے دی، صحیح بخاری. اس صورت کے اندر وہ گئے لال قلعے. وہ بادشاہ کی ماں بھی آ گئی، بادشاہ صاحب بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال جواب شروع ہو گئے کہ صاحب آپ نے عجیب بات کی، آپ کے سامنے تبرکات گزرے اور آپ نہ تو تبرکات کے لیے کھڑے ہوئے، نہ آپ نے اس کی تعظیم کی، نہ کچھ کیا نہ کچھ کیا. یہ کتنی عجیب بات. تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے شاگرد سے وہ قرآن مجید لے لیا ہاتھ میں اور پھر بخاری شریف لے لی، صحیح بخاری اپنے ہاتھ میں لے لی، لیکن بادشاہ کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی. نہ وہ قرآن شریف کے لیتے وقت کوئی نے حرکت کی کہ اٹھا، نہ بخاری شریف کے لیتے وقت اس نے کوئی حرکت. اب مولانا اسماعیل شہید کو موقع مل گیا اور اس کے بعد مولانا اسماعیل شہید نے تقریر کی اور اس تقریر میں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات دنیا میں دو ہیں. یہ قرآن کریم، یہ تبرک حضور کا سب سے بڑا تبرک، حضور کا سب سے بڑا معجزہ، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے حضور کا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ ہے. اور یہ آپ کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ، یہ سب بخاری میں لکھی ہوئی ہے اس واسطے کہ جو شرح ہے اس قرآن کریم. تو اس وقت دنیا میں حضور کے دو تبرک ہیں، ایک قرآن کریم اور ایک بخاری. اور تم نے جن چیزوں کو اپنا تبرک بنا رکھا ہے وہ تبرکات ہیں بھی نہیں. ان کی سند کیا ہے کہ یہ جو بال تم کہتے ہو یہ حضور کا بال ہے، اس کی کیا سند؟ اسلام نے تو ہر چیز بغیر سند کے نہیں مانتی. اس میں تو احادیث کا اعتبار ہوتا ہے ان کی جن کی سند ہوتی ہے، اور پھر اس میں جتنے اس کے راوی ہوتے ہیں ان پر بحث ہوتی ہے کہ یہ راوی کس قسم کا آدمی ہے، اس کی زندگی کیا ہے. اس کی زندگی کو کھنگال کر رکھ دیتے ہیں. عرض کے مولانا اسماعیل شہید نے اس کو لاجواب کر دیا اور یہ بتایا کہ تم جن چیزوں کو تبرکات سمجھتے ہو وہ تبرکات نہیں ہیں. تبرکات اصل میں جو ہیں ایک قرآن کریم ہے اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حیات مبارک ہے، اور پھر حیات مبارک کی سارا مجموعہ جو ہے یہ صحیح بخاری. تو اصل میں تبرکات جو ہیں وہ تو یہ ہیں، یہ دو چیزیں ہیں. تو حقیقت میں اگر کوئی جلسہ اس لیے منایا جائے کہ تاکہ اس میں قرآن مجید اور اس کے اوپر بحث کی جائے یا اس میں کچھ باتیں بتائی جائیں تو وہ یقیناً جلسہ بہتر جلسہ ہو. ابھی میں نے عرض کیا قاری طیب صاحب کی بات نقل کی تھی. قاری طیب صاحب ہمارے دارالعلوم دیوبند کے میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان سے مشکات پڑھی تھی. قاری طیب صاحب نے یہی فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں، ایک تو بعثت جسمانی، وہ تو وہی ہوئی ہے 9 ربیع الاول کو. لوگ یہاں پر 12 کو 12 کو تو حضور کی وفات، 12 کو تو حضور کی وفات. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی جو 40 سال تک گزری، یہ سارا سراپا جمال ہی جمال. اور اس جمال کی اتنی تفسیر ہے کہ حضور نے کیسے بچپن گزارا، کیسے جوانی گزاری، کس طریقے سے شعور کا زمانہ گزارا، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہے آپ، کس طریقے سے وہ سارا جمال ہی جمال تھا، وہ جمال کی شرح. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زندگی جب شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی اتاری. غار حرا میں جب فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اقرا. اقرا جب کہا
تو وہ جو تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، وہ روحانی ولادت، پہلی ولادت جسمانی تھی، ولادت جسمانی میں جمالی جمال تھا، اور ولادت روحانی کے اندر کمالی کمال ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ اصل جو تھی حیات طیبہ، جو حضور کی حیات مبارکہ، تو وہ جب سے شروع ہوئی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھے نا کہ ولادت ثانوی ہوئی ہے، اور دوسری ولادت وہ کیا ہوا کہ آپ کو وحی کا مخاطب بنایا، وحی کا مخاطب بنایا گیا۔ آپ سن کے حیرت ہوگی، آپ مجھ سے قوامی ہوں گے تو ہو جاؤ خبا، نہ بلانا ہے، تو ویسے بھی کرے نہیں۔ یعنی قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت جو ہوئی ہے، اس دوسری بعثت کی پوری تفصیلات بتائی ہیں کہ حضور کا کیا مقصد تھا، حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے، کیا کارنامے انجام دیے، کیا کیے، اس حضور کی ساری چیزیں بتائیں۔ لیکن جو پہلی زندگی ہے، ان حضور کی ولادت کے متعلق کوئی تفصیلات نہیں ہیں، سب قرآن مجید نہیں ہے، اور بعض چیزوں ملتی ہیں وہ بھی بڑی ضعیف روایت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل زندگی حضور کی وہی زندگی ہے جو روحانی زندگی۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی کس لیے ہے، کیوں ہے، تو ہمیں اس کی طرف بھی قرآن کو جائیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضور کے مقاصد، جس کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے اور جس کی وجہ سے سارے ظلمت کدے کو، یہ سارے اندھیری دنیا کو آپ نے روشنی دے دی، وہ حضور کے کچھ مقصد ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ بڑا عام مقصد ہو، اور وہ کیا مقصد؟ تو قرآن کریم نے اس مقصد کو 3 جگہ بیان کیا، اور ابھی بتا چکا ہوں کہ اصل تبرک جو ہے قرآن کریم ہے، حدیث نبوی۔ تو قرآن کریم نے اس کو 3 جگہ بیان کیا۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، تو وہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کعبے کو آباد کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے مکان تو بن گیا، لیکن اس کا مکین کون ہوگا؟ تو وہ مکین کون تھے؟ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم دعائیں کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ ایک تو اس جگہ پڑھیے آپ، پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے، اس کے آخر کے اندر یہ آیتیں آتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہیں، اے پروردگار انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجنا جس کا کام کیا ہو؟ پہلا کام اس کا تلاوت آیات، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرے، دوسرا کام اس کتاب اللہ کی تعلیم دے، اور تیسرا کام حکمت کی تعلیم دے، چوتھا کام کہ وہ لوگوں کو تزکیہ کرے، لوگوں کو پاک کرے، جس طریقے سے کہ اس نے ظاہری نجاستوں سے لوگوں کو پاک کیا ہے، اسی طریقے سے باطنی نجاست، اندرونی گندگیوں سے لوگوں کو پاک صاف کر دے۔ یہ مقصد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حضور کے مقاصد بعثت ہیں، یہ حضور کے مقاصد نبوت، اور یہ حضور کی وہ کمال کی زندگی شروع ہوتی ہے، یہ حضور کی پہلی جمال کی زندگی، یہ کمال کی زندگی۔ ایک تو یہاں بیان، پھر ایک چوتھے پارے میں جا کر لقد من اللہ المؤمنین اس بعث فیہم، اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا، احسان عظیم کیا کہ ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس کے یہ مقصد ہیں، 4 مقصد۔ پھر سورہ جمعہ کے اندر جا کر 28ویں پارے میں بتایا۔ تو غرض کی اصل چیز یہ ہے کہ حضور کے مقاصد کیا ہیں، اور حضور کن مقاصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے ان مقاصد کو کس طریقے سے پورا کیا۔ یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی اور سوچنے کی، اور اس پر مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے، وہی کام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کام۔ بلکہ میں تو ایک عجیب بات کہتا ہوں، شاید آپ لوگ خفا بھی ہو جائیں، میرے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت یہ کسوٹی ہیں حق و باطل کی۔ آج دنیا میں بہت ساری جماعتیں، بڑی پارٹی، اس سیاست میں آؤ تو بڑی بڑی پارٹی ہیں، اور دنیا اور دین میں آؤ تو دینی پارٹی بہت ساری ہیں۔ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جماعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، پارٹی ہیں، یہ ہیں، وہ دنیا میں بہت ساری پارٹی چلتی ہیں۔ لیکن پھر ہر شخص، ہر جماعت کہتی ہے کہ ہماری پارٹی طرف آؤ،
ہماری پارٹی زیادہ حق والی. تو اب فیصلہ کیسے ہوگا یہ جماعت حق والی ہے یا جماعت حق والی نہیں؟ تو میرے نزدیک اس کے فیصلے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پورا کرنے والی وہی جماعت حق ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پورا نہیں کرتی بلکہ ان مقاصد کے اندر اور تخریب کاری کر رہی ہے وہ جماعت حقہ نہیں، جماعت باطل ہے. میرا فیصلہ سنو، وہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، ہر عقل مند کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی جماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پورا کر رہی ہے وہ جماعت حقہ ہے، اور وہی جماعت حقہ کہلائے گی. اور انہوں نے اگر جن لوگوں نے حضور کے مقاصد کے اوپر کام کیا وہی جماعت حقہ کہلائے گی. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پورا نہیں کر رہے بلکہ اس میں تخریب کاری کر رہے ہیں، بلکہ اس میں رخرا اندازی کر رہے ہیں، اس کو اس کے اندر راستے کے اندر روڑے اٹکا رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں، راستوں کو روک رہے ہیں، وہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ وہ صحیح جماعت حقہ نہیں. اب حضور کے 4 مقصد ہیں، قرآن کی آیت نے بتا دیا، تلاوت آیات. اور حضور نے اس مقصد کو ایسا پورا کیا کہ میں کیسے بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے آیتوں کو، صحابہ کو سکھلاتے تھے، ایک ایک حرف سکھلاتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھلایا، نماز میں التحیات پڑھتے ہیں یہ سکھلایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد ایسا سکھلایا کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی سورت سکھلاتے تھے ایسے اہتمام کے ساتھ سکھلایا. وہ کانا یاخذ علینا بالقاف، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف کی تصحیح کرتے تھے کہ دیکھو یہ قاف ہے، یہ فے ہے، یہ فلانا ہے، اس طور سے تصحیح کرتے تھے. اس طور سے حضور نے ہمیں قرآن سکھلایا. ایک تشہد کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں ایسا سکھلایا اور قرآن جیسے سکھلاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو کہاں پڑھا؟ راتوں کی اندھیریوں میں پڑھا. راتیں آتی تھیں، راتوں میں آخری سلس جب تہائی رات رہ جاتی تھی آخر میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھتے تھے اور جاگنے کے بعد قرآن پڑھتے. اور وہ قرآن کیسا ہوتا تھا میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ عائشہ نے بیان کیا کان خلق القرآن، حضور کے اخلاق عالیہ کیا ہیں؟ قرآن. اور پھر صحابیات، حضور کی ازواج مطہرات اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور قرآن کو اتنا لمبا پڑھتے تھے، اتنا طویل کر کے پڑھتے تھے. عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، وہ کیسی لمبی آیتیں ہوتی تھیں، کیسی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں، تو مجھ سے اس کا حسن مت پوچھ اور اس کی طول کو مت پوچھ. عائشہ بہن، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحابہ کو سکھلایا. کیسے سکھلایا؟ پھر قرآن کو زمانے کے اندر معیار بنایا گیا ہر فضیلت کا. لشکر جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے. حضور سے سوال پیدا ہوتا ہے، حضور سے سوال کیا جاتا ہے کہ کس کو امیر بنائیں لشکر کا؟ آپ کہتے ہیں اکثر قرآن، جس کو قرآن زیادہ یاد. تو لوگ آتے ہیں حضور کے پاس نماز سیکھنے کے لیے، آتے ہیں. نماز سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، حضور کے پاس رہتے ہیں، دین کی تربیت حاصل کر کے جب واپس جا رہے ہیں تو حضور واپس جاتے وقت ہدایت کرتے ہیں کہ نماز مت چھوڑنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، سفر کے اندر بھی جماعت کرنا. لوگوں نے پوچھا کس کو امام بنائے؟ قال اکثر قرآن، جس کو قرآن زیادہ یاد. بلکہ ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے. جنگ عہد ہوتی ہے اور جنگ عہد کے اندر 70 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، اور اس میں زیادہ لوگ شہید ہو گئے، 70 شہید ہو گئے، بڑے لوگ تھے. اور پھر اس کے بعد قبریں کھودی جاتی ہیں اجتماعی، ایک ایک قبر میں 2 آدمیوں کو دفن کیا جاتا ہے. حضور سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے پہلے کس کو دفن کیا جائے؟ حضور فرماتے ہیں اکثر قرآن، جس کو قرآن زیادہ یاد. تو جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اس کو دفن کے اندر بھی تقدم دیا گیا اور اس کو فضیلت دی گئی.
بلکہ آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، بلکہ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہاں کسی لڑکے کی شادی کے لیے کوئی نصاب مقرر، اب لوگوں کے ذوق مختلف ہیں. بعض لوگوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب انگریزی میں جس نے بی اے کر لیا ہو، ایم اے کر لیا ہو، پی ایچ ڈی کر لیا ہو، وہ ڈاکٹر بن گیا ہو، انجینئر بن گیا ہو، اس کی شادی ہوتی ہے، اس سے پہلے شادی نہیں کرتی. ہمارے یہاں مولویوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس نے وفاق کا امتحان پاس کر لیا، چاہے فاروقیہ سے پاس کر لیا، چاہے دارالخیر سے پاس کر لیا، چاہے نیو ٹاؤن سے پاس کر لیا، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کی ہو رہی ہے شادی. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادی اس کی ہوتی تھی جس کو قرآن یاد ہوتا تھا. قرآن جس کو حدیث میں آتا ہے، حضور تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی، ایسا عجیب منظر، اور اس میں ایک صاحب آتے ہیں، نہیں ایک خاتون آتی، اور وہ خاتون کہتی ہے کہ آپ میرا نکاح کر دو. اب یہ کتنی بڑی بات تھی، ابھی زمانے کے لوگ تو اس کو کیا سمجھیں گے، لیکن یہ اتنی پاک دامنی کی بات تھی، اتنی پاکی کی بات تھی کہ ایک خاتون جو ہے خود اپنے ولی سے کہے کہ حضور میرا نکاح ہو. کتنی بڑی بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں صحابہ کی طرف کہ کون نکاح کرے، لیکن کوئی نہیں اٹھا. ایک صاحب اٹھے اور وہ اس طریقے سے اٹھے تو انہیں ایک تہمت باندھ رکھی ہے اور کچھ اوپر سے بدن ننگا. حضور ان سے کہتے ہیں کیوں کھڑا، کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ ظاہر بات ہے کہ شادی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ میرے معجل تو دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، میرے پاس کوئی نہیں. اور بڑی لطیفے کی بات، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو یہ ایک چادر ہے، کچھ بھی. انہوں نے کہا یہ چادر تو اپنی بیوی کو دے دے گا تو کیا پہنے گا، آدھی پہنے گا ساری بات. لیکن حضور فرماتے ہیں، کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ تجھے فلانی صورت زبانی یاد ہے نہیں ہے، کسی صورت کا نام لیا کہ تجھے فلانی صورت بڑی صورت زبانی یاد ہے نہیں، تو اس نے کہا مجھے یاد. ایک اور صورت کے بارے میں پوچھا، آپ نے پوچھا کہ تمہیں وہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا جو صورتیں بھی ان صورتوں کے نام لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد. تو حضور فرماتے ہیں کہ زوج تو کہا بما معک من القرآن، تیرے ساتھ جو قرآن ہے اس کے عوض میں نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا، اس کے بدلے تیرا نکاح کر. یہ اس طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات اور قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کرنے کے لیے یہ سارے راستے نکالے، کیسے حضور نے اس مقصد کو کیسے پورا. اور آج دنیا کے اندر یہ مقصد حضور کا کیسے پورا ہو رہا ہے. آج ہر جگہ آپ پاکستان میں لے لیجیے، ساری دنیا کے اندر آپ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. 14 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ پورا قرآن یاد کر لیتا ہے. یہ معجزہ ہے صحابہ کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی عجیب لطیفے کی بات کہ قرآن سے محبت انہی لوگوں کو ہوگی جن کو صحابہ سے محبت. یہ بھی عجیب اتفاق. جن لوگوں کو کہ صحابہ سے محبت نہیں ہے وہ قرآن سے محروم، اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں، لیکن قرآن سے کوئی تعلق نہیں. جن لوگوں کے دل میں ادب ہوتا ہے انہی کو قرآن انہی کے پاس ہوتا ہے، انہی کے سینے کھل جاتے ہیں قرآن کے لیے. جن میں ادب نہیں ہوتا وہ کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی تراویح کتنی پڑھ رہے ہیں، کبھی 5 پڑھ رہے ہیں، کبھی کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی پڑھ ہی نہیں رہے. تو قرآن سے تعلق انہی لوگوں کا ہوگا جن کو صحابہ سے محبت ہوگی. صحابہ سے جن کو تعلق ہوگا انہی کو قرآن یاد ہوگا. تو قرآن جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ. آج ہمارے یہاں دنیا میں دیکھو، آج جائزہ لو تو آپ کو بڑے بڑے قاری ملیں اسے اچھے قرآن پر، آپ بڑے بڑے حفاظ ملیں گے جو کتنے کتنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. یہ سب کے سب قاری اور حافظ. یہ پیغمبر کی جو شان ہے وہ یتلو علیہم آیات ہے کہ تیری آیتیں ان کے سامنے پڑھتے ہیں. یہ اس شان کو ظاہر کر رہے ہیں، حضور کی شان. آج دنیا میں جتنے قاری بیٹھے ہوئے ہیں
جو بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو یہ سب کا سب حضور کی شان کو جاری کر، حضور کی شان کو ظاہر کرنے والے. حضور کی ایک شان، حضور کا ایک مقصد یتلو علیہم آیات، جو تیری آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، تیری آیتوں کو پڑھتے ہیں. تو حضور کی ایک شان. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شان کیا ہے؟ وہ یعلمہم الکتاب، حضور معلم کتاب تھے، کتاب کی تعلیم دی. یہ بھی عجیب داستان ہے، اگر آدمی اس کو دیکھے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی عادت تھی کہ جب کوئی آیت اترتی تھی تو مدینے کی گلیوں میں ایک آواز لگ جاتی تھی کہ الصلاۃ جامعہ، سب جمع ہو جاؤ، مسجد میں جمع ہو جاؤ. سارے جمع ہو جاؤ. جمع ہونے کے بعد حضور تشریف لاتے تھے، اور قرآن مجید کی جو آیتیں اترتی تھیں وہ لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے. صحابہ ان کو یاد کر لیتے، جلدی یاد کر لیتے تھے. بعض صحابہ کو آپ حکم دیتے تھے کہ ان کو لکھ لیا جائے، صحابہ ان کو لکھ لیا کرتے تھے. یہ کاتبان وحی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے. ان کو کتابت وحی کا شرف حاصل ہوا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کرتے تھے، صحابہ اس کو دیکھ کر عمل کرتے تھے. یہ حضور، یہ پھر یہ احادیث کو یاد رکھتے تھے. یہ تھی حضور کی شان، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے. تو حضور نے اس طور سے ایک ایک آیت کی تعلیم دی. 23 سال کے عرصے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید کی تعلیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، صحابہ جو تھے متعلم تھے، قرآن ان کا نصاب تھا. آج جیسے دنیا کے اندر نصاب ہوتا ہے اور ایک استاد ہوتا ہے اور ایک شاگرد ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب اور صحابہ جو تھے یہ متعلم اور قرآن ان کا نصاب. اس طور سے قرآن اکٹھے ہوا، اس طور سے قرآن دنیا کے سامنے آیا، اس طور سے قرآن محفوظ ہوا. اور پھر ہمارے جتنے علوم نکالے گئے، ہمارے جتنے علوم، اور پھر لوگ تو مانیں گے نہیں مسلمانوں کی بات، ہم تو عجیب زمانے میں آ گئے، کساد بازاری کا زمانہ. یہ ہمارے جتنے علوم نکالے گئے سب قرآن کی حفاظت کے لیے نکالے گئے. بڑی لمبی داستان ہے. یہ سارے ہمارے جتنے علوم، صرف، نحو، لغت، اشتقاق، معنی، بیان، بلاغت، سب کے سب قرآن کے لیے، سب قرآن، یہ سب قرآن کے خادم علوم ہیں. یہ قرآن کی خدمت اس سے آتی ہے. ہمارے جو مولانا ہیں فاروقی صاحب، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں. ابھی میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بتایا تھا کہ میں فلاں مدرسے کے اندر میں نے مسلمانی کتاب پڑھائی. میں نے کہا بڑی اچھی کتاب ہے، مولوی بنانے والی کتاب، مولوی بنانے والی کتاب. اور وہ کتاب اس لیے کہ قرآن مجید کی جو بلاغت ہے، فصاحت ہے، وہ کسی طریقے سے طالب کی ذہن نشی ہو جائے. تو اس لیے تو یہ سارے علوم جو نکالے گئے، یہ سارے علوم نکالے گئے کس کے لیے؟ قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے نکالے گئے. ساری یہ فقہ اس بات کے قرآن مجید کے احکام ہیں، اور کیسے کیسے احکام ہیں، اور مجتہدین نے غور کر کے احکام بھی. اور پھر اس کے بعد کہا وہ یعلم الحکمت، اور ان کو حکمت کی تعلیم دی. یہ حکمت کیا ہے؟ اب حکمت کیا ہے؟ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کے بڑے بڑے علماء سے پوچھا تو وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے حدیث مراد ہے. حدیث جو ہے یہ حکمت ہے. اور پھر ایک اور جگہ بھی قرآن کے اندر حکمت کا لفظ آیا ہے، وہ بھی حدیث کے لیے. پھر جو لوگ، اور پھر انہوں نے حکمت کا لفظ استعمال، قرآن نے جو حکمت لفظ بولا تو اس حکمت کے لوگ جو حامل تھے وہ کون تھے؟ یہ فقہا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. یہ فقہاء اسلام جنہوں نے حدیث و قرآن پر غور کر کے فقہ کو مرتب کیا اور ساری دنیا کے اندر دین اسلام اور اس کے احکام پر عمل کرنے کو آسان کر. اور پھر حضور کا چوتھا مقصد میں مقصد کر رہا ہوں، چاہتے کہ اصل مقرر تو ہمارے مولانا ضیاء الرحمان صاحب، میں تو ایسی آ گیا، میں تو غیر مقرر آدمی. تو چوتھا مقصد حضور کا ہے وہ یزکیہم، کہ حضور دنیا میں لوگوں کو پاک کرتے تھے. حضور نے کیسے پاک کیا؟
ظاہری نجاست سے دور کرنے کے احکام بتائے، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، اور یہ ساری چیزیں بتائیں کہ وضو کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، یہ سارے کپڑوں کو کیسے پاک کرتے ہیں، بدن کو کیسے پاک کرتے ہیں، زمین کو کیسے پاک کرتے ہیں، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، یہ تو ظاہری پاکی۔ لیکن حضور نے پھر باطن کو بھی پاک کیا۔ باطن کے پاک کرنے کا مطلب آج ہمارے ظاہر کو بیماری لگ جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، حکیم کے پاس جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ باطن میں بیماریاں ہیں، بیماریاں، عجیب عجیب بیماریاں۔ اور معاشرے کے اندر تو اس حضور نے فرد کے حقوق بتائے، اجتماعیت کے حقوق بتائے کہ اجتماعی کے حقوق کیا ہوں گے، محلے دار کا حق کیا ہوگا، قریب عزیز کا حق کیا ہوگا، باپ کا حق کیا ہوگا، ماں کا حق کیا ہوگا، بھائی کا حق کیا ہوگا، دوست کا حق ہوگا، ہر بتائے۔ دنیا میں تزکیہ طہارت، دل کی بیماریوں کا علاج بتایا۔ انسان میں دل کی بیماریاں کیا پیدا ہوتی ہیں؟ آج بھی دنیا میں دل کی بیماریاں بڑی مہلک ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ قائم ہوتے ہیں، بڑے بڑے ادارے قائم ہوتے ہیں دل کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے، لیکن اسلام نے بتایا کہ قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں۔ وہ بیماری کیا ہیں؟ یہ حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، یہ ساری بیماریاں دل کی بیماری۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کام، ان سے پاک کی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اخلاق کی اہمیت بیان کی۔ خود قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور کا خلق قرآن ہے، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میرے نزدیک تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے، جس کے اخلاق سے، جو کسی کے دکھ کو سن کر اپنا دکھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قرب یوم الآخرہ، جو کسی مسلمان کی دنیا کی تکالیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی تکالیف دور کرے۔ اس پر ایک نقطہ بتا دیں، یہاں پر عربی کا لفظ ہے نفسا۔ نفسا کے معنی عربی میں ہوتے ہیں سانس لینا، اس کو کہتے ہیں نفس۔ نفسا اس کو بھی کہتے ہیں دور کرنے۔ ایک بڑا عالم ہے، اس نے ایک عجیب نقطے کی بات لکھی ہے کہ یہاں پر نفسا کیوں کہا، اور کچھ بول رہے انہوں نے کہا نہیں، اگر ایک آدمی کسی کی دکھ کی بات سن کر، کسی کی تکلیف کی بات سن کر اگر وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا، کم سے کم اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کو مشورہ دے اور اس کے لیے وقت صرف کرے، اس کے لیے پیسے ہوں تو پیسے خرچ کرے، خود مدد کر سکتا ہے تو خود مدد کرے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اور اس کی تکالیف کا ازالہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس کی تکلیف کو سن کر ایک آہ ہی بھر دے، ہائے افسوس کیوں کہہ دے۔ لیکن آج ہم کہاں کہتے ہیں؟ آج ہم کسی کی تکلیف سن کے اور خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے، اس کو تکلیف پڑ رہی ہے اور مصیبت پڑ رہی ہے اور اچھا ہے۔ یہ ہماری حالت، یہ ہمارے قلوب میں بیماری ہے، یہ قلوب میں مرض، دلوں میں بیماری۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں سے پاک کیا تھا۔ حضور تشریف لائے تھے ان بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے۔ حضور کے مقاصد بعثت یہ تھے، حضور کے مقاصد بعثت پر عمل کرنا تھا امت کو، اور امت کو عمل کرنا چاہیے تھا۔ حضور کے مقاصد بعثت وہ کسوٹی ہیں آپ کو باطل کی۔ اب میں دوسرے جس پر آتا ہوں لیکن وہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ شاید پھر یہ بتانا تھا مجھے کہ حضور کے مقاصد پر کن لوگوں نے کام کیا۔ وہ شاہ ولی اللہ کا خاندان، شاہ ولی اللہ کا خاندان کے بعد علماء دیوبند نے کام کیا، چاہے نہ مانے۔ اب دنیا تو ایسی ہے، اپنے محسن کش ہے، جو محسنین ہوتے ہیں ان کو نہیں مانتے۔ علماء دیوبند نے کتنی، تم لوگ کتنا ہی بدنام کرو لیکن آفتاب پر کوئی خاک ڈالے تو کیا ہو۔ علماء دیوبند نے حضور کے مقاصد کو پورا کیا، قرآن کی خدمات دیکھی علماء دیوبند۔ تفسیر کے میدان میں آئیے، کتنی تفسیریں، پھر حدیث کے میدان میں آئیے، حدیث کے اندر کتنی تفسیریں، حدیث کی کتنی شرح کی ہیں، عربی میں ایسی شرح کی کہ لوگ عربوں نے نہیں کیا۔ پھر تزکیہ اور پھر تصوف کے بارے میں کتنا زبردست ذخیرہ
ذخیرہ دنیا کے سامنے لائے کہ کوئی نہ سکتا. تو یہ سارے مقاصد تھے، یہ حضور کے یہ مقاصد ہے. ان مقاصد کو جو جماعت حقہ جس نے ان مقاصد کو پورا کیا وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس انہی کے خادم بنے ہیں اور وہ انہی کے علوم کی خدمت کریں اور وہ انہی کا ظاہر کریں. اس لیے چند الفاظ ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکا. باقی اصل میں اصل تقریر ہوگی تو ہمارے یہ مولانا فاروقی صاحب کی ہوگی. میں تو وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.